الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ دخان شیفہ کی 24 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ اللہ اکبر۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے چشمے اور باغات، وزروع ومقام کریم، اور کتنی زراعتیں، کھیتی باڑیاں اور عمدہ بہترین محلات، ونعمت، اور کتنی نعمتیں تھیں، کانوا فیہا فاکہین، جن میں وہ خوشی خوشی فارغ البال زندگی بسر کیا کرتے تھے، وہ سب کو چھوڑ گئے۔ بہت عبرت کی باتیں ہیں۔ آپ نے کل یہ پڑھا کہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ تم اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ، فرعون تمہارا تعاقب کرے گا اور ہم اس کو ڈبو کر ہلاک کر دیں گے۔ چنانچہ ایسی ہوا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا سے پار ہو گئے، اور جب فرعون اور اس کے ساتھی دریا میں آئے تو رب کائنات کے حکم سے موسیٰ کلیم اللہ نے دوبارہ دریا میں آسا مارا تو وہ دریا پہلے کی طرح بہنے لگا، اور جتنے بھی لوگ تھے جو دریا کے اندر، فرعون کی ساری فوجی، جتنے وہ لوگ دریا کے اندر داخل ہو چکے تھے، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور یہ نظارہ تم اپنی آنکھوں سے کر رہے تھے جب ہم ان کو غرق فرما رہے تھے۔ ان کا چیخنا چلانا آہو بقا کسی کام نہ آیا، ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا، اور پھر مکھ چھوڑ کر کے آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کم ترکوا من جنات، کتنے وہ باغات جو حسین و جمیل انہوں نے بنا رکھے تھے، انہی سے کام لیا تھا بنی اسرائیلیوں سے، اب باغ کی باغبانی کا، کھیتی باڑی کا کام لیا تھا۔ حسین و جمیل ان کے باغات تھے جن میں پھلوں کے انبار لگے ہوئے تھے، پھول کیاریوں میں قطار اندر قطار تھے، وہ شاہانہ ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، وعیون، اور کتنے وہ چشمے تھے۔ فرعون نے کتنا نہروں کا جال بچھا دیا تھا مصر کے اندر، اور کتنی فراوانی کے ساتھ پانی میسر تھا۔ وزروع ومقام کریم، اور کھیتی باڑی کتنے زوروں پر تھی، مقام کریم، اور کتنے اونچے محلات اور ان کے وہ بنگلے تھے، ان کی کوٹھیاں تھیں، خوبصورت مکان تھے۔ ونعمت، اور کتنی نعمتوں کی چیزیں تھیں، کانوا فیہا فاکہین، کہ جن میں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، وہ ساری کی ساری کدھر گئیں؟ وہ یہی رہ گئیں۔ کل تک ان کا کیا خیال تھا؟ یہ کیا سوچتے تھے کہ ہمارے دم قدم سے ہی مصر میں برکت ہے۔ فرعون یہ کہتا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو پھر مصر تو معاذ اللہ تعالیٰ برباد ہو چکا ہوتا۔ مصر کی ساری نہریں میری مرہون منت ہے۔ مصر کے اندر جس قدر بھی زراعت ہو رہی ہے وہ میری وجہ سے ہو رہی ہے، جو باغات پھل دیتے ہیں وہ میری وجہ سے دیتے ہیں۔ اگر میں نہ ہوتا، فرعونی کہتے تھے، قبطی کہتے تھے، ہم نہ ہوتے پھر مصر کی رونقیں نہ ہوتی۔ رب کائنات ان کو بتا دیا رونقیں موجود ہیں، تم چلے گئے۔ بہت خوب کسی نے کہا، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ یہی صورتحال آج فرعونی صفت رکھنے والے سیاستدانوں کی ہے اور بیوروکریٹوں کی ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم نہ ہوں گے تو پاکستان ہی بچے گا، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور بہت برا نعرہ جو عوام بھی لگاتے ہیں اور جاہل سیاستدان بھی لگاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو آگے لانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔
اگر پاکستان کو بچانا ہے تو فلاں کو منتخب کرو پھر پاکستان بچے گا۔ وہ عقل کے اندھو، کبھی تم نے اپنے گھر کے لیے بھی یہ کہا ہے؟ کبھی تم نے کہا کہ اگر میں نہ رہوں گا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا، میرے گھر کو آگ لگ جائے گی، میرا گھر تباہ ہو جائے گا، میرے مکان ڈھہ جائیں گے، میری اولاد برباد ہو جائے گی؟ کبھی تم نے اپنے گھر کے لیے یہ جملے کہے؟ اپنے گھر کے لیے یہ جملے کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تو میرے عزیز پاکستان کے لیے، میرے عزیز ملک کے لیے یہ جملے کہہ رہے ہو کہ ہم نہ ہوں گے تو پاکستان ہی بچے گا، ہم برسر اقتدار آئیں گے تو پاکستان بچ سکے گا۔ کتنی بری سوچ ہے تمہاری اس ملک کی خاطر کہ جس ملک کے صدقہ سے رب کائنات نے تم کو عزت عطا فرمائی ہے، اس ملک کے لیے یہ سوچ رکھتے ہو کہ ہم نہ ہوں گے تو ملک ختم ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے لیے یہ سوچ رکھو کہ تو نہ ہوگا تیرا گھر برباد ہو جائے، تو اپنے لیے بد دعا کر، میرے ملک عزیز کے لیے بد دعا کیوں کرتا ہے؟ فرعون بھی یہی کہتے تھے ہم نہ ہوں گے تو یہ مصر برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ رب کی فرماتا ہم نے سب کو ڈبو کے مار دیا۔ مصر اسی طرح سرسبز و شاداب تھا، باغات کے پھل اسی طرح تھے، پھول اسی طرح کھلے ہوئے تھے، کلیاں اسی طرح چکٹتی تھیں، بلبلیں اسی طرح چہچہاتی تھیں، وہ سب کچھ رونقیں اسی طرح تھیں، البتہ فرعونیوں تم نہیں تھے۔ کتنے پاکستان میں دیکھے کتنے سربراہان مملکت آئے ہیں، ہر کسی کا دعویٰ یہ تھا یہ ملک کی ساری بہاریں میرے دم قدم سے ہے، وہ چلتا بنا ملک بحمدللہ اسی طرح قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وہ کتنی نعمتیں تھیں جن سے تم لطف اندوز ہوتے تھے، وہ سب کو تم سے چھن گیا اور تم اسی طرح تہی دامن دنیا سے چلے گئے۔ کتنی عبرت کی باتیں ہیں، انسان سوچے تو اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں کہ یہ تیرا سارے کا سارا مال و سباب، یہ تیرے سارے کے سارے اختیارات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ کم از کم تیرے پاس فرعون کے برابر تو اختیارات نہیں ہے نا، فرعون بھی برباد ہو گیا، تو کس باقی بولی ہے؟ رب کی فرماتا ہے کذالک، اسی طرح اورثناہا قومن آخرین، ہم نے ان چیزوں پہ، ان کی ان نعمتوں پر، ان کے باغات پر، ان کی زراعت پر، ان کے مکانات پر، ان کی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں پر ہم نے دوسری قوم کو وارث بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے۔ فرعونی کیا کرتے تھے؟ وہ بچوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر یہ ظلم و ستم توڑتے تھے۔ پھر رب کائنات نے ان کو سزا کیسی دی؟ ان کے سارے مرد جو فوج میں داخل تھے سارے کے سارے مار دیے گئے، عورتیں ان کی باقی بچ گئیں، ان کے مکانات باقی بچ گئے، ان کے باغات باقی بچ گئے، ان کی جائیدادیں، ان کی وہ زراعت، جو زمینیں، سب کچھ باقی بچ گیا۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا جاؤ اب تم سب کے سب ان پہ قبضہ کر لو۔ اب وہ سارے کے سارے کن کے ہاتھوں میں آ گئے؟ جن کو کل حقیر سمجھتے تھے وہی آج بادشاہ بن گئے، جن کو کل معمولی سمجھتے تھے وہی برسر اقتدار آ گئے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کذالک، اور اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا، ہم نے وارث بنا دیا سلطنت کا قومن آخرین، دوسری قوم کو۔ فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ ایک آدمی نہیں مرا، دو نہیں مرے، 3 4 10 15 20 آدمی غرق نہیں ہوئے، فرعون کی وہ ساری کی ساری فوج ہی غرق ہو گئی، لیکن رونے والی ایک بھی آنکھ نہ تھی۔ نہ آسمان ان پہ رویا، نہ زمین ان پہ روئی، یہ نہ آسمان کی کوئی مخلوق روئی، نہ زمین کا کوئی باشندہ رویا۔ وما کانوا منظرین، اور انہیں ایک لمحہ کی مہلت بھی نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ بطور استعارہ فرمایا گیا ہے کہ نہ آسمان رویا ان پر نہ زمین روئی۔ ظاہراً نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، بلکہ آسمان والے روتے ہیں اور زمین والے روتے ہیں۔ جس طرح آپ عموماً کہتے ہیں کہ نہر چل رہی ہے، نہر بند ہو گئی، نہ نہر چلتی ہے نہ نہر بند ہوتی ہے، چلتا پانی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ سڑک لاہور کو جا رہی ہے، سڑک تو لاہور نہیں جاتی، سڑک تو بیچاری وہیں پڑی رہتی ہے، اس پر چلنے والا لاہور چلا جاتا ہے۔ یہ بطور استعارہ کہا جاتا ہے، نہ آسمان رویا
نہ ضمیر روئی، یعنی نہ آسمان والے روئے اور نہ زمین والے۔ بعض کہتے ہیں یہ جملے مبنی بر حقیقت ہیں، استعارہ نہیں ہیں۔ مبنی بر حقیقت کس طرح ہے کہ حدیث سے بارکہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر انسان کے لیے آسمان کے دروازے رکھے ہیں، اور اس کے اعمال ان دروازوں سے اوپر جاتے ہیں، اور اس کا رزق ان دروازوں سے نیچے اترتا ہے۔ ہر انسان کے لیے گویا الگ الگ دروازہ ہے۔ نیک آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں، اس کے اعلیٰ اعمال، یہ حدیث بارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ حدیث بارکہ کا مفہوم میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال اس دروازے کے راستے آسمانوں پر جاتے ہیں، اور اس کا رزق اس دروازے کے ذریعے نیچے آتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا کافروں کے لیے فرماتے ہیں کہ کافروں کی روحوں کے لیے لا تفتح لہم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ، کافروں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی ہر کسی کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا یا بند کیا جاتا ہے۔ ایمان والا جو زندگی گزارتا ہے تو اس کی نیکیاں آسمان کے دروازے سے اوپر جاتی ہیں، اور اس کے اعمال آسمان کے دروازے سے اوپر جاتے ہیں، اور اس کا رزق آسمان کے دروازے سے نیچے اترتا ہے۔ اور وہ زمین کا خطہ جس پر کھڑے ہو کر یہ نیکی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، جب یہ بندہ مر جاتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے اور زمین کا وہ ٹکڑا بھی روتا ہے جس پہ کھڑے ہو کے اس نے نیک اعمال کیے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے قیامت کے دن زمین کا وہ کتاب، وہ ٹکڑا جس پر کھڑے ہو کر تو نے اپنے رب کی بات کی تھی، تیرے نیکی کی، تیرے اعمال کی گواہی دے گا۔ اس لیے مستحب ہے کہ اگر آپ ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، تو دائیں بائیں ہو کر پھر نماز سنت اور نفل ادا کریں تاکہ زمین کے زیادہ حصے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہ بن جائیں۔ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے وما کانوا منظرین، اور ہم نے ان کو مہلت بھی نہ دی، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک ذلیل کر دینے والے عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ یہ واقعہ رب کائنات جل وعلا نے ذکر فرمایا قرآن کریم نے، اور اس کو پڑھ کر سنایا میرے نبی نے یہود و نصارہ کے سامنے۔ کیوں یہود و نصارہ و عیسائی و یہودی ہو، دیکھو تمہارے رب کا تم پر کتنا کرم تھا، فرعون تم کو ذلیل کیا کرتا تھا اور ذلت آمیز زندگی گزارنے پر تمہیں مجبور کیا کرتا تھا، رب نے احسان فرمائے تم کو اس خبیث کی خباثت سے نجات عطا فرما دی، تمہیں عزت کی زندگی عطا فرما دی، ان کے مکانات، ان کے باغات، ان کے زراعت، ان کی کھیتی باڑی اور ان کے کاروبار پر رب کائنات جل وعلا نے تمہیں اختیار عطا فرما دیا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر دینے والے عذاب سے بچا لیا، من فرعون، فرعون لعین کے عذاب سے، انہو کان عالیا، وہ بڑا سرکش تھا، بڑا متکبر تھا، من المسرفین، اور حد سے بڑھ جانے والا بہت بڑا ظالم تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو چن لیا، یعنی بنی اسرائیل والوں کو عزت کے اعتبار سے ہم جانتے تھے ان کی حقیقت کو، بھائی ہما علی العالمین، اس وقت کے زمانے پر ہم ان کو چن لیا۔ رب کائنات جل وعلا نے ہر کسی کو ایک الگ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، جس طرح سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام میں رب کائنات نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ بغیر ماں اور باپ کے تخلیق فرمایا اور اپنے دست قدرت سے ان کے جس جانور کو بنایا۔ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، یہ ان کی اپنی خصوصیت ہے۔ سارے انبیاء میں، گروہ انبیاء میں واحد رسول حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی عظیم جماعت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایسی شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، یعنی رب کریم نے ان کو ایک الگ الگ خصوصیت۔ اسی طرح
بنی اسرائیل کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ میدان تہی میں رب ذوالجلال نے ان کے لیے آسمان سے کھانا من اور سلوہ اتارا تھا۔ اللہ کے کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے لیے بادل کو سائباں بنا دیا اور تمہارے لیے من اور سلوہ کو نازل فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو لے کے میدان تہی میں تشریف لائے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے تقریباً 40 سال اس انداز سے گزرے تھے کہ دن کی دھوپ سے بچانے کے لیے رب کائنات ان پر بادل کا سائبان رب کائنات جل وعلا بھیج دیتا تھا، بادل ہو جاتا تھا، بادل کے چھاؤں تلے وہ سارا دن پرسکون زندگی گزارتے تھے، دھوپ ان کو ستاتی نہیں تھی۔ اور رات کے وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا مینارہ نور کا کام دیتا تھا کہ پورے میدان کو روشن کر دیتا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت سے بے نیاز رکھا۔ صبح و شام ان کے لیے آسمان سے کھانا اترتا تھا، من اور سلوہ، میٹھی اور نمکین شے کھانے والی، اور ان کو حکم تھا تم جمع نہ کرنا، جتنا چاہو کھا لو، رب کریم تمہیں مزید عطا فرما دے گا۔ یہ صرف بنی اسرائیل کو رب کریم نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی، ان کے علاوہ نہیں۔ اس لیے فرمایا ایک اعتبار سے تم کو زمانے پر چن لیا۔ اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چن لیے، اختیار فرما لیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے علم کے مطابق، عَلَى الْعَالَمِينَ، لوگوں پر، زمانے پر، وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو وہ نشانی عطا فرمائیں کہ جن میں کھلم کھلا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں۔ بات نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ رب کائنات جل وعلا کسی کو نعمتیں عطا فرما کر بھی کبھی آزمائش کے مراحل سے گزارتا ہے کہ کیا میرا بندہ نعمتیں پا کر میرا شکر بھی ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو نعمت ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہو تو صبر و استقامت کا ہاتھ دامن سے نہ چھوڑے۔ رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے ان ہؤلاء لیقولون، بے شک وہ یہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی، یہ کافر کہتے تھے کہ ان ہی، یہ نہیں ہے الا مگر موتتنا الاولی، بس ایک مرتبہ مر جانا ہے، وما نحن بمنشرین، اور ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، میرے نبی کو کہتے تھے اگر تم سچی ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ تم کہتے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اہم خیر ام قوم تبع، یہ بہتر ہیں یا قوم تبع بہتر ہے۔ والذین من قبلہم، وہ لوگ جن سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ تبع یمن اور حضرموت کے علاقہ کے رہنے والے بادشاہ کو کہتے تھے، اور یہ قوم بہت ہی صاحب ثروت تھی، ان کے ہاں بہت سارے باغات، کھیتی باڑیاں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی کے انبار ان کے علاقوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ تبع کہ جس سے مدینہ طیبہ کو آباد کیا، مفسرین کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو نقل کیا، میں اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ اس کو تبع اول حمیری کہتے ہیں، کہا جاتا ہے اس کا نام ابو کرب طبان بن سعد تھا۔ وہ تسخیر دنیا کے لیے نکلا تھا تاکہ میں دنیا کو اپنے قبضہ میں کر لوں۔ وہ جس علاقہ میں گیا، علاقے والوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ قبائلی سسٹم تھا، چند گھر یہاں چند گھر وہاں، لوگ اپنے جنگلوں میں کھیتوں میں رہا کرتے تھے۔ تبع جدھر بھی جاتا، جو کہ اس کا مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی، وہ اس کی اطاعت کر لیتے، جزیہ پر صلح کر لیتے کہ ہم تجھے یہ رقم پہنچاتے رہیں گے تو ہمیں کچھ نہ کہے۔ اگر کسی نے تبع کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو بڑی عالی شان فوج کی وجہ سے اس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ چلتا چلا تھا، مکہ مکرمہ کی طرف آیا۔ اس کے کارندوں نے آگے بڑھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اہل مکہ کو کہا کہ ہمارے بادشاہ کے استقبال کرو، اگر تم نے استقبال نہ کیا تو شہر پہ حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا شہر کی۔
تو اہل مکہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ طبا غصہ میں آ گیا، اس نے پوچھا کیوں یہ میرے استقبال کو نکلے؟ تو نے بتایا کہ طبا کو کہ یہاں ایک گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کا عظیم شرف حاصل ہے، اور اللہ کے خلیل نے بنایا۔ یہ یہ شہر والے اس گھر کی وجہ سے عزت رکھتے ہیں، شرف رکھتے ہیں، یہ کسی کے استقبال کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے یہودی طبا کے فوج میں شامل تھے۔ طبا نے قسم اٹھا لی کہ مجھ کو قسم ہے میں اس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا اور اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھے، جب طبا نے یہ ارادہ کی تو اس کی ناک سے ایک گندی رطوبت بہنے لگی، پانی بہنے لگا، اتنا بدبودار تھا کہ خود طبا پریشان ہو گیا۔ شدید پریشانی کے عالم نے اس نے اپنا علاج کروانا شروع کیا، مگر کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوا۔ تو اس کی فوج میں موجود علماء نے اسے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو ہمیں جان کی امان دے تو ہم تجھے اس کا علاج بتاتے ہیں۔ تو طبا نے کہا بتاؤ۔ تو علماء نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ تو نے جس گھر کو گرانے کا ارادہ کیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم لیا ہے۔ جو اس گھر کی جانب بری نیت سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ یہ سزا تجھے اس لیے ملی ہے، اگر تو توبہ کر لے گا تو تجھے اللہ شفا دے دے گا۔ طبا نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو شفا دے دی۔ پھر طبا نے اس شہر کے باشندوں کی تعظیم و توقیر بھی کی اور حرم کعبہ پر ریشمی غلاف بھی چڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے حرم کعبہ پر غلاف چڑھایا وہ یہی طبا اول حمیری تھا۔ اس نے علماء کو خوش ہو کے کہا کہ میں تمہیں انعامات و اکرام سے نوازوں گا۔ چنانچہ یہ آگے بڑھا۔ جب یہ یثرب کے علاقہ میں آیا تو وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی مٹی کو دیکھ کر علماء یہود نے کہا کہ اے بادشاہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں انعام دوں گا، ہمارا انعام دے۔ تو بادشاہ نے کہا، طبا نے کہا جب میں اپنے مملکت میں یمن میں واپس لوٹوں گا انعام تب دوں گا۔ تو علماء نے کہا ہمارا انعام یہ ہے کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ طبا کہنے لگا کہ جنگل بیابان میں کیوں ٹھہرنا چاہتے ہو؟ تو علماء یہود نے کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اس لیے ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ طبا نے ان کی خواہش پر ان کے لیے مکانات بنا دیے اور ایک مکان ڈبل سٹوری بنا دیا، باقی سارے مکان ایک ایک منزل والے، ایک مکان ڈبل منزل والا بنا دیا۔ اور جو علماء میں سب سے بڑے عالم دین اور ان کے سردار تھے ان کو کہا یہ سارے مکانات تمہارے، اور یہ جو ڈبل سٹوری مکان میں نے بنایا ہے نا یہ مکان اس نبی کے لیے ہے جو نبی یہاں تشریف لائیں گے، یہ مکان تم اپنے قبضے میں لے لو، وہ نبی تشریف لائیں تو ان کو اس مکان میں ٹھہرانا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی نہ آئیں تو تم اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی اعلیٰ شاگرد کو وصیت کر جانا کہ تیرے بعد وہ نبی آئیں تو ان کو اس مکان میں ٹھہرائے۔ اور ہاں ایک اور بات ہے، میں اس نبی کے نام ایک رکا لکھتا ہوں، وہ بھی اس نبی کو پہنچا دینا۔ اس نے اشعار میں لکھا جن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ کا ایک ادنا غلام ہوں، اگر اللہ تعالی نے مجھے زندگی دی میں نے آپ کی زیارت کی تو میں ایک ادنا سپاہی کے طور پر آپ کے قدموں پر قربان ہونے کو تیار ہوں گا۔ یا رسول اللہ میرے ایمان کو قبول کر لیجئے اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا۔ یہ اس نے لکھا اور ایک ہاتھی دانت کی ڈبیا میں بند کر کے، اس کو چاندی کے صندوقچے میں بند کر کے، ریشم اطلس و حریر کے کپڑوں میں لپیٹ کر سال مدین کے سپرد کر دیا اور وصیت کا حکم دے دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی نہ آئیں تو اپنی اولاد کو یہ میری امانت دے جانا، وہ اس نبی کو دیں، اگر اس کی زندگی میں نہ آئیں تو وہ اپنی اولاد کو اللہ حاضل کیا جس سلسلہ چلتا رہے۔ کہا جاتا ہے تقریباً 1000 سال کے بعد میرے کریم آقا مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں، یعنی طبا اول حمیری کے تقریباً 1000 سال بعد میرے نبی مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں میرے کریم آقا داخل ہوئے تھے تو ہر بندے کی، ہر فرد بشر ایمان والے کی یہ تمنا تھی کہ حضور سید کون و مکان کی سواری میرے گھر کے سامنے بیٹھے، کہ میرے نبی نے فرمایا تھا اس کی مہار کو چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میرا مقام ہوگا۔
تو وہ اونٹنی گھومتی گھماتی اسی مکان کے سامنے آ کے بیٹھی تھی جو طبہ اول حمیری نے بنایا تھا۔ گویا میرے نبی کی سواری بھی جانتی تھی کہ میرے نبی کا مکان کہاں بنایا گیا ہے، اسے بھی علم تھا۔ اور آج یہ مکان حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے قبضہ میں تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم دین کی اولاد سے تھے جس کو طبہ اول حمیری نے وہ خط دیا تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے رسول رحمت میرے مکان میں آ گئے، تو منزلہ مکان تھا، مجھے فرمانے لگے کہ ایسے کرو تم اوپر والی منزل میں ٹھہرو، میں نیچے والی منزل میں ٹھہرتا ہوں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو گستاخی ہے، آپ نیچے ہوں میں اوپر۔ میرے قریب فرمانے لگے مجھے ملنے کے لیے ضعیف بھی آئیں گے، کمزور بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، بیمار بھی آئیں گے، ان کا اوپر جانا مشکل ہوگا، میں نیچے بیٹھوں گا، یہی وہ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ الغرض میرے کریم آقا نیچے تشریف فرما ہو گیا، سارا کمرہ صحابہ سے بھر گیا، پہلا دن تھا۔ اچانک حضرت ابو ایوب انصاری کو یاد آیا کہ میرے ابا نے میرے دادا پردادا لکڑ دادا کے حوالہ سے ایک صندوق مجھے دی تھی کہ میں اس نبی آخر الزمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ باہر نکلے اور اپنے غلام کو کہا اوپر سے صندوق اٹھا لا۔ غلام اوپر گیا، صندوق اٹھا کے جب نیچے آیا تو کمرے میں داخل ہو تو میرے کریم آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمائیں لاؤ میرے بھائی طبہ کا خط مجھے دے دو، میں اس کے ایمان کو قبول بھی کرتا ہوں اور گواہی بھی اس کے ایمان کی دیتا ہوں، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کرواؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ صندوق کو کھولا جائے، صندوق کو کھولا گیا تو خط نکل آیا جو طبہ اول حمیری نے لکھا تھا، جس کے مضمون کی خبر میرے نبی پہلے ہی دے چکے تھے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ علماء فرماتے رب کائنات نے قوم طبہ کی تردید فرمائی ہے، طبہ کی نہیں ہے، یعنی وہ طبہ صاحب ایمان تھا، اس کی قوم نے نافرمانی کی تھی۔ تو رب کی فرماتے ہیں ان سے پوچھئے ام خیرون ام قوم تبعین، تم بہتر ہو مکہ والو جو قوم طبہ، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ لوگ مجرم تھے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔